نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صدق اللہ العظیم۔ بے شک پہلا گھر جو مقرر کیا گیا تھا یعنی بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے، وہ مکہ ہے جس میں ہدایت ہے پورے جہان والوں کے لیے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے گھر یعنی عبادت گاہ کے متعلق یعنی مکے کے متعلق جو سب سے عبادت گاہ کا پہلا گھر ہے اس کے متعلق کچھ ذکر فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک لوگوں کا پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی وہ مکہ، للذی ببکۃ مبارک، وہ مکہ ہے جو برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے جہان والوں کے لیے۔ یہاں یہود کہتے ہیں یہاں روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ یہود کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، 100 سب سے زیادہ بہتر ہے کعبۃ اللہ سے، کیونکہ بیت المقدس نبیوں کا قبلہ ہے، اور مسلمان کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بیت المقدس سے افضل ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ نازل کی کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا لوگوں کے عبادت کے لیے وہ مکے میں ہے۔ تفسیر خازن نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے یہ بیت اللہ جو عبادت گاہ ہے یعنی کعبۃ اللہ 2000 برس حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے ہی پیدا کیا گیا تھا۔ اس کی پہلی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے رکھی تھی، جو اس کی عبادت، اس کے طرف طواف کرتے رہتے تھے، یعنی فرشتے اس کے طواف وغیرہ بھی کرتے رہتے تھے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام 2000 برس بعد پیدا ہوئے، اور فرشتے بھی اس کا حج اور طواف وغیرہ وغیرہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے۔ کہ بیت اللہ کی تعمیر کتنے مرتبہ کی گئی ہے آج تک، پہلے تعمیر سے لے کر آج تک بیت اللہ کی تعمیر کتنا مرتبہ کی گئی ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر پہلے دن سے لے کر آج تک یعنی 2000 سال حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے سے لے کر جب بنیاد رکھی گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ اس کی بنیاد رکھو۔ فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ آج تک بیت اللہ کی تعمیر علماء فرماتے ہیں کہ کل 11 دفعہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ حیات القلوب میں لکھا ہے علماء نے کہ سب سے پہلے تعمیر اس کی تو فرشتوں نے کی، اس کے بعد دوسرے مرتبہ
حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اور تیسرے مرتبہ تھا کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد نے کی، اور چوتھے مرتبہ کعبۃ اللہ کی تعمیر سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا کے حکم سے تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں بھی ہے اور کافی جگہوں میں بھی ہے۔ پانچویں مرتبہ عمالقہ نے اس کی تعمیر کی، اور چھٹے مرتبہ جرہم کی اولاد نے کی، ساتویں مرتبہ قصی بن کلاب نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جو آپ علیہ السلام کے پانچویں نسل میں سے ہیں، یعنی دادا میں سے ہیں، اور آٹھویں مرتبہ قریش نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 35 سال تھی جب آٹھویں مرتبہ کعبۃ اللہ کی بنا رکھی گئی تھی، اور اس بنا میں آپ علیہ السلام بھی ہمراہ تھے، یعنی ساتھ تھے۔ 9ویں مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 64 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی۔ 10ویں مرتبہ حجاج بن یوسف، جو 74 سال کی ہجری سن 74 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 11ویں مرتبہ سلطان مردان خان نے 1040 ہجری میں اس کی بناوٹ کی۔ تو یہ 11 مرتبہ اس بیت اللہ کی بناوٹ کی گئی ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی ہو، واللہ اعلم بالصواب، لیکن ہمارے علم میں جو علماء نے جو لکھا ہے وہ یہ 11 مرتبہ ہے تقریباً۔ اور تفسیر خازن وغیرہ نے لکھا ہے کہ مکہ مکرم جو شہر ہے جس میں بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہے، جس کا نام آج کل مکہ ہے، تو اس کا پہلے نام بکہ تھا، جو اس آیت میں موجود ہے ببکۃ کے نام سے۔ وہ نام اس پر اس وجوہات کے وجہ سے پڑا کہ لوگ ہر سال اس کے اندر اس شہر میں طواف کے لیے بڑا ہجوم اکٹھا ہو کے طواف کرتے تھے، اسی لیے ہجوم بکہ کہتے ہیں بڑے ہجوم کو، تو اس وجہ سے اس کا نام بکہ پڑا۔ لیکن اس کے آج جو اس کا نام ہے وہ مکہ ہے۔ وہ مکہ کس وجہ سے اس کا نام آج مکہ کس وجہ سے اس کو کہتے ہیں، کس وجوہات سے اس کا نام مکہ پڑا آج؟
اس شہر کے آس پاس اردا گرد پانی بالکل نہیں تھا، زمین بالکل خشک تھی، جس وجہ سے اس کا نام مکہ مقرر کیا گیا تھا۔ مکہ لفظ کی معنی خشک، اسی وجہ سے اس کو مکہ کہتے ہیں۔ تو یہ مکہ پہلے بکہ تھا، اور آگے چل کے کعبۃ اللہ جو اس کے اندر ہے، اس میں اس کی کافی سارے برکات بھی ہیں، جیسا کہ کلام اللہ میں مبارکا و ہدی للعالمین، جو برکت والا ہے اور ہدایت ہے سارے جہان والوں کے لیے۔ تو اس مکہ کی یعنی کعبۃ اللہ کی کافی سارے برکات ہیں۔ ہر سال حاجی آتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، کافی ساری برکات، لیکن سب سے زیادہ بڑی برکات یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مکہ میں جو کعبۃ اللہ ہے، اس کعبۃ اللہ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 120 رحمتیں، ہر ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کی 120 رحمتیں برستی ہیں۔ بڑے میں بڑی یہ خوبی ہے، جو اس کا طواف کرتا ہے احرام کی حالت میں، اس کے اوپر 60 رحمتیں برستی ہیں، اور جو اس کے اندر اور جو اس میں کعبۃ اللہ میں عبادت وغیرہ کرتا ہے تو اس کے اوپر بھی 60 رحمتیں، اور 40 اس کے اوپر بھی 40 رحمتیں برستی ہیں۔ اور جو صرف کعبۃ اللہ کے حرم پاک میں بیٹھ کے اس کو دیکھتا ہے، اس کے اوپر بھی صرف جو بیت اللہ میں بیٹھتا ہے اس کے اوپر بھی 20 رحمتیں برستی ہیں۔ نہ نماز پڑھتا ہے وہاں بیٹھ کے، نہ طواف کرتا ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی اپنی رحمت سے خالی نہیں کرتا۔ یہ ہے مکہ یعنی بیت اللہ کی، مکے کے اندر جو بیت اللہ ہے اس بیت اللہ کی فضیلت، کافی سارے اس کے فضائل، کافی سارے اس کے برکتیں، رحمتیں، حتیٰ کہ بیت اللہ کے اوپر کوئی پرندہ وغیرہ نہیں، بالکل اس کے سیدھا سے پرندہ بھی نہیں گزرتا، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ لیکن جو پرندہ وہ پرندہ جو اس حالت میں جو بیمار ہے، اس بیت اللہ کے اوپر سے گزرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیت اللہ کی برکت سے، اپنی رحمت سے اس کی بیماری کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے بیت اللہ کی فضیلت۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو اس بیت اللہ کی فضیلت حاصل کرنے کی سعادت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔